لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قرآن حکیم کے اس مقام پر جتنا بھی غور کیجئے کربلا ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. اصلاً قرآن مجید کا تعلق تنزیل قرآن کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے. تأویل قرآن کا تعلق ذات مرتضیٰ سے ہے. اور اس لحاظ سے کہ تأویل کا تعلق کلی اعتبار سے تأویل قرآن کا تعلق چونکہ ولایت سے ہے، مقام ولایت سے ہے، اس لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دو رخ ہیں. ایک رخ کا نام ہے علی، ایک رخ کا نام ہے حسین. اور اسی اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں، برابر بارہا عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، لیکن محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ ہے. جو محرم میں تأویل قرآن اور حقیقت
پیغام قرآن تک نہ پہنچ سکے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا، وہ حق کو دریافت نہیں کر سکتا جو محرم میں حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر حق کو دریافت نہ کر سکے۔ جو بھی کائنات میں بغیر کسی تعصب کے سرکار سید الشہداء سبط رسول، سبط من الاسباط، فرزند علی و زہرا، سید اہل جنا حضرت ابو عبداللہ الحسین کی سیرت کو اور ان کی قربانیوں کو بنظر غور مطالعہ کرے گا، ممکن نہیں ہے کہ حق اس پر منکشف نہ ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ حق اس پر منکشف نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ حر نے سرکار سید الشہداء کے توسط سے حقیقت کو پا لیا، اسی طرح ہر فرد بشر حق اور حقیقت کو درک اور دریافت کر سکتا ہے۔ عاشوراء اسی لیے معصومین علیہم الصلاۃ نے عاشوراء کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور عاشوراء کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ عاشوراء وہ حقیقت ہے جو ازل سے ابد تک ایک جاری و ساری حقیقت ہے۔ کہاں کہاں اور کب کب عاشوراء کا تذکرہ ہوا ہے، اگر روایات اٹھا کے دیکھیں تو ایک روایت علامہ شیخ عباس قمی نے نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے جناب موسیٰ کو کہ جاؤ ہمارے بندہ خاص خضر سے ملاقات کرو، کچھ ان سے بھی اسرار ہستی سیکھو، تو جب خضر و موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ خضر نے کیا ہے وہ روز عاشوراء ہے۔ عاشوراء اور قربانی حضرت سید الشہداء، قربانی امام حسین۔ سورہ کہف میں جناب خضر کا بھی تذکرہ ہے نا، خضر نے حضرت موسیٰ کے سامنے تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ اور خضر دونوں نے گریہ کیا ہے۔ خضر ذاکر تھے اور موسیٰ سامع تھے، موسیٰ و ہارون دونوں سن رہے تھے، خضر بیان کر رہے تھے مصائب کہ دیکھو محمد کا نواسہ، فاطمہ کا بیٹا، علی کا شیر کس طرح دنیا کو زیر کرے گا، کس طرح حق کا علم بلند کرے گا، اور اس میں کیسے کیسے زخم کھائے گا، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائے گا۔ یہ پورا مقتل یہ لکھا ہوا پہلے سے موجود تھا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جنگ صفین کے موقع پر، جب جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین گزرے ہیں کربلا سے، تو اگر روایات کا جائزہ لیجئے تو متعدد بار گزرے ہیں، ایک بار نہیں، متعدد بار گزرے ہیں، اور
روایتوں کے تفصیلی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب گزرے ہیں، حالانکہ جنگ کے حالات تھے، جلدی تھی، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں عجلت تھی، لیکن جب بھی کربلا سے گزرے، کربلا میں ٹھہرے ہیں، ضرور رکے ہیں، گھوڑے سے اترے ہیں اور حسین کو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ ایک سے زیادہ روایتیں جن میں سے ایک روایت جو آج ابھی میں نے نماز ظہر کے قبل مطالعہ کی، اس میں یہ ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب گھوڑے سے اترے اور اپنے پاس سے ایک کتاب نکالی، اور اس کتاب میں ایک فصل تھی جو مقتل حسین ابن علی تھی۔ آپ نے وہ مقتل پڑھا اور پڑھ کے گریہ کیا، اور خوب گریہ کیا۔ یہ ہے عاشورہ، یہ حسین کا مشیت سے تعلق، یہ حسین کا حقیقت سے تعلق، یہ حسین کا اللہ سے تعلق، یہ حسین کا ماضی و حال و مستقبل سے تعلق۔ عاشورہ وہ حقیقت ہے جو ازل سے ابد تک جاری و ساری حقیقت ہے۔ اس کا صرف ظاہری تاریخی منظر پیش نظر نہ رکھیں، اس کی گہرائی میں بہت حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ تاریخ کا ایک ظاہری منظر ہے کہ اس منظر کو بھی آپ پڑھ کر یا سن کر برداشت نہیں کرتے ہیں، اور کوئی صاحب دل، صاحب ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ کس میں طاقت ہے جو صرف ان زخموں کو گنے جو حسین ابن علی کے جسم مبارک پر لگے تھے۔ ظاہری طور پر جسم مبارک پر جو زخم لگے تھے وہ گننے کی تاب و توانائی کس میں ہے، اور قلب حسین پر جو زخم لگے تھے اسے گننے کی تاب و توانائی کس میں ہے؟ آپ تعجب کرتے ہوں گے، اہل دنیا تعجب کرتے ہوں گے، انہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ روز عاشورہ اس طرح کیوں آتے ہیں، ہر روز سر پہ عمامہ ہوتا ہے، دوش پر ردا ہوتی ہے، یہ روز عاشورہ اس طرح کیوں مناتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے روز عاشورہ حضور رسول اللہ نے سر سے عمامہ اتار دیا تھا، اور آپ کے سر مبارک پر غبار تھا، غبار، ریش مبارک پر غبار۔ جناب ام سلمہ نے اسی کیفیت میں دیکھا، ابن عباس نے اسی کیفیت میں دیکھا، دوسرے اہل دل اور اہل معرفت نے بار بار اس کیفیت میں دیکھا، اور جب پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے جو ہم آپ کو اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کربلا میں میں اپنے بچے کے لیے قبر تیار کر رہا تھا۔ دیکھو یہ دیکھو ایک شیشی ہے، اس میں میں حسین کا لہو جمع کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کس میں طاقت ہے جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے تمام واقعات کو بیان کر سکے؟ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں مقتل پڑھنے کی، تاریخ کا منظر پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اس میں بہت سی چیزیں موجود نہیں ہیں، بہت سی چیزیں موجود نہیں ہیں جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اور کربلا ابھی پوری بیان نہیں ہوئی ہے۔ بس مجھ میں بھی اب زیادہ تاب و توانائی مصائب پڑھنے کی نہیں ہے، صرف چند فقرے عرض کروں گا کہ حسین نے پیغام کا فقرہ تو بس یہی کافی ہے اہل دین کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو کوئی دین نہیں رکھتے۔
جو خطبے امام حسین نے روز عاشورہ دیے ہیں ان خطبوں کا ہر فقرہ فکر انگیز ہے، مگر یہ ایک جملہ دینداروں کے لیے بھی اور وہ جو کسی دین میں یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بھی، ان کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اپنے دشمنوں سے خطاب کر کے کہا ہے ان لم یکن لکم دین ولا تخافون یوم المعاد، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، تم روز آخرت کا خوف نہیں رکھتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم حریت کا تو ثبوت دو۔ یہ جو فطری حریت ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان میں ایک شعور رکھا ہے، ایک ارادہ رکھا ہے، ایک اختیار رکھا ہے کہ جس سے کام لے کر انسان اپنے ارادے اور اختیار سے باطل کو رد کرتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے حق کو قبول کرتا ہے۔ یہ آقا حسین علیہ السلام کی پکار قیامت تک گونجتی رہے گی اور ہر انسان کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ اسی بنا پر بہت سے ایسے اہل ضمیر ہیں بہت سے اہل ضمیر ہیں، اہل فکر ہیں۔ مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، پاکستان کے مشہور شاعر اور صحافی ہیں، دانشور ہیں، اور ان دو مصروں کی وجہ سے میرے دل میں اور میری نظر میں ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں آیا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کی یہی کیفیت ہے، پوری دنیا کی یہی کیفیت ہے۔ جو لوگ حریت پسند ہیں، جو لوگ حقیقت پسند ہیں، جو لوگ حق پسند ہیں، وہ دنیا میں اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اچھے نظام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھے رہبر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر ایسے اچھے نظام وجود نہیں رکھتے عموماً، ایسے اچھے رہبر وجود نہیں رکھتے عموماً، اور حق پسند، حق پرست انسان بھی حق اور حقیقت کا حق ادا نہیں کر پاتے چاہنے کے باوجود۔ اور دنیا کی کیفیت وہی ہے جو کسی شاعر نے فارسی میں کہا ہے کہ یک حسین نیست کو گردد شہید ورنہ بسیارند در عالم یزید۔ اس دنیا میں تو ہزاروں یزید ہیں، بس ایک حسین کی ذات نہیں ہے جو شہید ہو چکی، اور اب کوئی حسین اس وقت نہیں ہے جو اس طرح شہادت پیش کرے۔ خدا کی قسم، صبح عاشور سے ظہر عاشور تک کتنی قربانیاں پیش کیں، اور اس کے بعد کس اطمینان سے اول وقت ظہر حسین نے نماز ادا کی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ظہر عاشور کی نماز حسین۔ اگر انسان کے سوچنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، آخرت کی طرف بلانے کے لیے، خدا کی طرف بلانے کے لیے اور کچھ نہ ہو، انسان صحیح فکر رکھتا ہو، صحیح سلیم طبیعت رکھتا ہو، تو وہ آقا حسین کی نماز ظہر عاشور کا تذکرہ کافی ہے۔ اس میں خود حسین کی عظمت کتنی ہے اور آقا حسین کے اصحاب کی عظمت کتنی ہے۔ کیسے تھے وہ صحابی کہ میدان کارزار ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہمارا جی چاہتا ہے دنیا سے جاتے جاتے آپ کی قیادت میں ایک نماز پڑھتے جائیں، آپ کی امامت میں نماز ادا کر لیں۔ اور آقا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور دعائیں دی، ہاں سعید، ہاں زہیر، ہاں یہ اول وقت ظہر ہے، اول وقت ظہر ہوا چاہتا ہے۔
یعنی گویا نماز ظہر میں چند لمحے باقی تھے کہ یہ اول وقت ظہر ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، جاؤ ان سے کہو کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنگ موقوف کر دیں۔ جواب کیا ملا؟ اس جواب پر دل تڑپ جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ سن کے جو لوگ بیعت فاسق کو بھی جزو دین سمجھتے ہیں، جو لوگ بیعت فاسق کو بھی جزو دین سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ حسین نے بیعت نہیں کی تو گویا ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آقا حسین نے سنا، اور آقا حسین کے بچپن کے دوست عاشق حسین حبیب ابن مظاہر نے سنا اور تڑپ گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، تڑپ گئے۔ اور یہی موقع ہے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر نے اس شخص کو جواب دینے کی کوشش کی، اور حبیب اس کو جواب دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حسین نے نماز پڑھی، پھر نماز ظہر کے بعد سے نماز عصر تک کیا کیا اور قیامت خیز قربانیاں ہیں۔ اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی، اون محمد کی قربانی، عباس کی قربانی، شیرخوار اصغر کی قربانی۔ کل میں امام حسین کے اس شیرخوار بچے کی شہادت پڑھ چکا ہوں۔ اب شہادت عظمیٰ کے تذکرے کے لیے آپ منتظر ہیں، لیکن دل میں طاقت نہیں ہے۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ آقا حسین نے جب جہاد آخر کیا ہے تو ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے ایک تیر سے شعبہ آیا جو آقا کے سینے پہ لگا۔ بس یہ عرض کر دوں، تیر سے شعبہ کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ پرانے زمانے کے اسلحوں پر باقاعدہ ریسرچ کر کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو تیر سے شعبہ کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ تیر 3 پھلوں کا تیر ہوتا تھا، جس میں پھل نوکدار ہوتے تھے لیکن اس طرح سے مڑے ہوئے ہوتے تھے کہ جب جسم میں داخل ہو جائیں تو کوئی انہیں نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے۔ اگر پکڑ کے نکالے، جیسے بہادروں کا طریقہ ہوتا تھا کہ تیر نکال کے، نیزہ نکال کے پھینک دیتے تھے اور جنگ جاری رکھتے تھے، یہ تیر سے شعبہ جب داخل ہوتا تھا تو نکال نہیں سکتے تھے۔ اگر نکالنا چاہتے تھے تو اندر سے اعضاء باہر آ جاتے تھے۔ یہ تیر سے شعبہ آ کے حسین کے سینے پہ لگا۔ اب حسین اسے کھینچ نہیں سکتے تو وہیں قربوس زین پر یعنی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے تیر پر سینے پر زور دیا کہ تیر سینہ چھیدتا ہوا پشت کی طرف سے نکل گیا، اور سینے کی طرف سے بھی لہو کا فوارہ جاری ہوا، پشت کی طرف سے بھی لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین پہلے ہی سے لہو لہان ہیں، لیکن اس تیر نے اور لہو لہان کر دیا۔ حسین ڈگمگانے لگے، گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ ایک تیر آیا جو حسین کے حلقوم پر لگا، جس کو حضرت امام زمانہ نے زیارت میں کہا ہے سلام ہو اس پر جسے نحر کیا گیا۔ کیا شجاعت ہے، کیا قوت ہے! ایک آیت الہی ہے حسین، ایک معجزہ الہی ہے حسین۔ یہ تیر سینے پر ہے، یہ گلے پہ تیر لگا۔ ایک تیر آیا جو اس مقام پر لگا اور اس طرح سے لگا کہ اب امام پوری قوت سے کلام نہیں کر سکتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
امام کے جسم مبارک سے جب بہت خون بہت لہو بہہ گیا، اب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، تو یہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے ریاضتیں کر کے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے جزیات کے ساتھ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اب اس فرس کو احساس ہوا کہ ہماری پشت پر جو سوار ہے اب وہ پشت پر نہیں رہ سکتا۔ اس گھوڑے نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، خود کو زمین سے قریب کر دیا۔ آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں، کہتے ہیں اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ براہ راست زمین تک نہیں پہنچے، کچھ دیر تک تیروں پر معلق رہے۔ جب وہ تیر جسم نازنی کے پار ہو گئے تو حسین نے سجدے میں سر رکھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے سجدہ کیا، دشمن آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور حاکم وقت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خدا کا غضب مول لے رہے ہیں۔ آقا حسین پر کیسے کیسے کس نے حملے کیے ہیں کچھ جزیات تاریخ میں ہیں، میں کیا دہراؤں۔ کوئی آیا، دیکھا حسین اس طرح جھکے ہوئے ہیں، پشت کی طرف سے ایک نیزہ مارا، حسین دوبارہ زمین پر گرے۔ حسین کا جسم مبارک پورا زخموں سے چور ہے۔ پھر بھی ایک مرتبہ آقا نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، کھڑے ہوئے، ایک شقی آگے بڑھا، اس نے سر مبارک پر ایک گرز لگایا، حسین پھر زمین پر گرے۔ کچھ دیر زمین پر رہے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے حسین۔ کیا کیا متضاد مناظر ہیں۔ اب حسین بیٹھے ہوئے، سر زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، اس کے بعد بھی ایک بچہ دوڑتا ہوا خیمے سے آیا اور اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امام حسین کے سر پہ تلوار لیے ہوئے۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ کو، بھتیجا ہے، 11 برس کا بچہ ہے، بھتیجا ہے 11 برس کا، اس نے اپنے ہاتھ ایسے امام کے سر پہ رکھا اور اس قاتل سے کہا تو میرے چچا کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بچہ ہے نا۔ اس قاتل نے اس بچے کے ہاتھ پر اس طرح تلوار لگائی کہ ہاتھ کٹ کے رہ گیا، بچہ اپنے چچا کے سینے سے لپٹ گیا۔ ادھر بچہ سینے سے لپٹا، پھر ایک تیر انداز نے دوبارہ تیر ایسا پھینکا کہ وہ بچہ اپنے چچا کے آغوش میں شہید ہو گیا۔ اب حسین ہے، بچے کو علیحدہ رکھا، حسین بیٹھے ہوئے، کس طرح حجتیں تمام کی ہیں حسین نے۔ بس ایک ایک جملہ طاقت سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، آسان تو نہیں ہے نا، شہادت عظمیٰ کا بیان آسان نہیں، اور ایک کیفیت جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھی، لیکن یہ صرف خطیبانہ تخیل اور شاعرانہ مبالغے کی بنا پہ نہیں ہے۔ میں نے از سر نو تمام روایتوں کو جمع کیا تو ایک عجیب و غریب تصویر ابھر کے سامنے آئی کہ جب ذوالجناح نے، گھوڑے نے آقا حسین کو زمین پر اتار دیا اور حسین علیہ السلام کے جسم سے جو لہو بہہ رہا تھا، اپنی پیشانی اس لہو میں رنگین کی اور سیدھے خیمہ گاہ کی طرف گیا۔ جب خیمہ گاہ کی طرف گیا ہے تو ابھی حسین کا سر قلم نہیں ہوا ہے، خیمہ گاہ کے سامنے گیا تو بیبیوں نے دیکھا اور واہ محمدہ واہ علیہ کا نعرہ بلند کیا، اور یہ محسوس کیا کہ اب گھوڑا خالی آیا ہے، اس کا مطلب حسین کہیں میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں۔ بیبیاں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے بیبیاں ہیں،
اور حسین کو تلاش کرتی ہوئی میدان میں آ رہی ہیں. گویا ایک طرف بیبیاں کھڑی ہیں اور ایک طرف عمر ابن سعد اور اس کے مخصوص سپاہی حسین کو ذبح کرنے کے لیے قریب آ رہے ہیں. ذرا اس منظر کو سامنے رکھیں. اور اس کے بعد جب عمر ابن سعد نے شمر کو للکارا ہے کہ کیا کھڑا دیکھ رہا ہے، جلد حسین کا سر قلم کر، تو یہ منظر وہ نہیں ہے جو تنہا کسی ایک بی بی نے دیکھا ہو. تمام بیبیاں کھڑی ہیں. بس جناب زینب نے کہا او پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور حسین ذبح ہو رہے ہیں. حسین فرزند رسول، حسین فرزند رسول. بس آخری فقرہ کہہ کر اس وقت گفتگو تمام کروں. حسین فرزند رسول ذبح ہو رہے ہیں. یہ ذبح کرنے کے لیے، سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جب شمر نے گستاخی کی ہے، گستاخی کیا کی ہے؟ اپنا نجس و نحس قدم حسین کے سینے پہ رکھا. اور ادھر حسین نے کہا ہے وَيْحَكَ ارتقیت مرتقا عظیما، او شقی تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. طالما قبلہ رسول اللہ، ارے رسول اس سینے کو بوسہ دیا کرتے، رسول اس سینے کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو نے جہاں قدم رکھا ہے. اور اس کے بعد پروردگار سے مشغول مناجات ہو گئے. پروردگار تو نے کہا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. پروردگار حسین نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. دو فقرے اور عرض کر لینے دیجئے، دو فقرے اور عرض کر لینے دیجئے. بس سمجھو حسین کا سر جو نوک نیزہ پہ بلند ہوا تو پھر کربلا میں بس شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اب جو سورج ڈوبا زمین کربلا کو زلزلے کے جھٹکے لگے، فرات کا پانی نیزوں اچھلا اور ایک منادی نے ندا دی. وہ منادی جو حسین کے گھر آیا جایا کرتا تھا، جو رسول کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، اس نے آواز بلند کی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. حسین کا ایک بیٹا جو مشیت حق سے محفوظ تھا، یعنی خیمہ گاہ میں غشی کے عالم میں تھے، ایک مرتبہ بیدار ہو گئے. پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. پھوپھیاں واپس آ گئی ہیں. جب واپس آ گئی ہیں تب یہ گفتگو ہوئی ہے. پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے. پھوپھی نے پردہ ہٹایا، نو کے نیزہ پر سر بلند ہے. کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور اس کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور پوری شام غریباں سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. پوری شام غریباں، پوری رات سید سجاد نے ایک سجدے میں گزاری. اگر سید سجاد سجدہ نہ کرتے، حسین کے سجدے کے بعد فوراً سید سجاد سجدہ نہ کرتے تو شاید اسی دن قیامت آ چکی ہوتی. مگر یہ لطف امامت ہے، یہ لطف ولایت ہے. آج بھی دنیا قائم ہے اور ہم منتظر قیامت ہیں.
وہ قیامت کب آئے گی معبود؟ جب زہرا فریاد کرتی ہوئی آئیں گی، اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے، معبود پروردگار میرا بچہ حسین کربلا میں کیوں ذبح کیا گیا، کس جرم میں ذبح کیا گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ ہم اس روز محشر کے منتظر ہیں جب فاطمہ زہرا فریادی ہوں گی اور پروردگار کی طرف سے انصاف ہوگا۔ واہ حسینہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ علیہ۔